اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا، اس سے پہلی آیات ہے، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: هذه مناظرة ذكرها الله تعالى والشبهة تشبث بها المشركون في شركهم وتحريم ما حرموا، فإن الله مطلع عليهم على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموه، وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا الإيمان ويهول بيننا وبين الكفر، فلم يغيره، فدل على أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منا بذلك. ولهذا قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ان آیات مبارکہ میں یہ وہ مناظرہ ہے جو انسان نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، اور یہ وہ شبہ ہے جو مشرکون نے اپنے دلوں میں جما رکھا تھا، اور وہ یہ ایک شبہ ڈالتے تھے لوگوں کو کہ بھئی ہم اگر شرک کرتے ہیں اور ہم اللہ کے حلال کو حرام کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کام پہ راضی نہیں، تو پھر اللہ پاک ہمارے دل میں ایمان ڈال دے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور کفر کے درمیان میں اپنی قدرت سے حائل ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کفر کرنے ہی نہ دیں، کیونکہ اللہ تو قادر ہیں، اللہ اگر چاہیں تو ہمیں ہدایت دے دیں، اللہ اگر چاہیں تو ہمیں منع کر دیں کہ ہم کسی حلال کو حرام نہ کریں. تو جب اللہ پاک نے ہمیں منع نہیں کیا اور ہمیں کفر سے نہیں روکا، ہمیں اللہ کے اس حلال تحریم و تحلیل میں نہیں روکا، تو معلوم ہوا کہ اللہ راضی ہے. اگر اللہ راضی نہ ہوتا تو پھر ہمیں کیوں نہیں منع کیا؟ یعنی وہ یہ ایک شبہ ڈالتے ہیں. اس لیے میں نے کئی دفعہ آپ سے بھی عرض کیا ہے کہ جتنے فرق باطلہ ہیں، جتنے گمراہ فرقے ہیں، اول زمانے سے لے کر اس زمانے تک ان کے بعد دلیل کوئی نہیں ہوتی، بس شبہات ہوتے ہیں اور اپنے خیالات ہوتے ہیں کہ دیکھو جی میں نے یہ کام کیا ہے، اللہ معاف کرے. جیسے آج ایک آدمی زنا کرے اور اس کو کچھ نہ ہو تو وہ کہے دیکھو جی زنا اگر برا ہوتا تو مجھے اللہ پکڑ لے، حالانکہ میں تو اتنے عرصے سے زنا میں مبتلا ہوں اور خدا نے مجھے نہیں پکڑا. ایک شرابی کہے جی میں تو 20 سال سے شراب پی رہا ہوں، اگر شراب بری ہوتی تو اللہ میاں مجھے پکڑ لیتے. تو اس طرح کوئی قاتل کہے کہ دیکھو جی میں تو 10 سال سے ڈاکے مار رہا ہوں، اگر اللہ میاں کو پسند نہ ہوتا تو مجھے روک دیتے. یہ کوئی دلیل تو نہیں ہوتی. یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے کہ اس کو کب پکڑیں کب نہ پکڑیں.
کتنا مہلت دے دیں، مہلت نہ دیں، دنیا میں پکڑیں نہ پکڑیں، آخرت میں فیصلہ فرمائیں، ان کی مرضی ہے۔ یہ تو محض ایک شبہات ہیں، ایک تخیلات فاسدہ ہیں، اپنے دل کو جھوٹی تسلی دینے کے بہانے۔ جیسے آج بھی ہمارے کتنے لوگ ہیں، اللہ معاف فرمائے، جو کلمہ پڑھنے کے باوجود شرک میں مبتلا ہیں، جو کلمہ پڑھنے کے باوجود غیر اللہ کو پکارتے ہیں، جو کلمہ پڑھنے کے باوجود غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، جو کلمہ پڑھنے کے باوجود اولیاء اللہ اور انبیاء کو عالم الغیب اور حاضر ناظر مانتے ہیں، وہ بھی یہی شبہ کر سکتے ہیں کہ دیکھو جی اگر یہ غلط ہوتا تو خدا ہمیں پکڑ لیتا۔ یہ تو کوئی شبہ نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا، اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ بھی اللہ کو تو یہ پتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، اور وہ قادر بھی ہے بدلنے پہ، تو اللہ ہمیں ایمان سکھلا دیتے اور کفر کے اور ہمارے درمیان میں اللہ پاک اپنی قدرت سے حائل ہو جاتے، لیکن اللہ نے ہمیں نہیں بدلا۔ تو یہ بات دلالت کرتی ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کی مشیت، اللہ کی رضا اور اللہ کے ارادے کے مطابق ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء، جیسے قرآن فرماتا ہے دوسری جگہ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اگر اللہ پاک چاہتے، اگر رحمان کی مرضی ہوتی تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ وَكَذَلِكَ الْآيَةُ الَّتِي فِي النَّحْلِ مِثْلُ هَٰذِهِ سَوَاءٌ، اسی طرح سورۃ النحل میں بھی ایسی آیات مبارک موجود ہیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَيْ بِهَٰذِهِ الشُّبْهَةِ ضَلَّ مَن ضَلَّ قَبْلَ هَٰؤُلَاءِ وَهِيَ حُجَّةٌ ظَاهِرَةٌ بَاطِلَةٌ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ صَحِيحَةٌ لَمَا أَذَاقَهُمُ الله بأسه ودمر عليهم وعدال عليهم رسله الكرام وذاك المشركين من أليم الانتقام۔ اللہ نے فرمایا كذلك كذب الذين من قبلهم، یعنی اسی طرح ان سے پہلی جو امتیں گزری، جو قومیں گزری ہیں، ان نے بھی ایسا جھوٹ باندھا، انہوں نے بھی اسی طرح ایسے شبہوں سے گمراہ کر دیا۔ حالانکہ ان کی یہ دلیل جو ہے بالکل باطل ہے، کوئی اس دلیل میں وزن ہی نہیں۔ کیوں؟ اگر یہ بات ان کی صحیح ہوتی تو پہلی قوموں پر بھی کبھی عذاب نازل نہ ہوتا، کہ اگر اللہ مشرکوں پہ راضی ہے، نعوذ باللہ اگر اللہ بتوں کے پجاریوں پہ راضی ہے، تو پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں سب کو غرق تو نہ کر دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی نعوذ باللہ اگر کسی کے گناہ پہ راضی ہے تو قوم لوط کو تو ہلاک نہ کر دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر ان کے ناب تول پہ اور اللہ تکذیب انبیاء پہ راضی ہے تو پھر قوم صالح علیہ السلام پہ تو عذاب نہ آتا، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون پر تو اللہ کا قہر نہ ٹوٹتا۔ تو جب پہلے نمونہ ہو چکا ہے تو ہر وقت یہ مطالبہ کرنا ہے کہ اب اللہ جب چاہے فوراً ہمیں پکڑ لے، یہ تو بات نہیں ہوتی، اس کا نظام ہے، اس کا منشا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کا کام صحیح ہوتا تو پھر اللہ رسول کیوں بھیجتے؟ اگر ان کا یہ مسئلہ ٹھیک ہے، ان کا شرک کرنا نعوذ باللہ ٹھیک ہے، ان کا حلال کو حرام کرنا ٹھیک ہے، تو پیغمبر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر پہلے ہی لوگ صحیح کام کر رہے تھے تو پھر اللہ نے اپنے رسول کرام بھیجے، اور اللہ تبارک و تعالی نے مشرکوں اور کافروں سے انتقام لیا اور عذاب علیم میں مبتلا کیا، تو صاف ظاہر ہو گیا کہ جو انبیاء کے طریقے پہ ہیں وہ حق پہ ہیں، اور جو انبیاء کے مخالف ہیں وہ باطل ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ أَيْ بِأَنَّ اللَّهَ رَاضٍ عَنكُم فِي مَا أَنتُمْ فِيهِ، کہ اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو چیلنج کریں، ان کو کہیں کہ ہے وہ تمہارے پاس کوئی دلیل، کوئی علم، کوئی کتاب، کوئی بات کہ اللہ راضی ہے تم سے، فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، وہ دلیل، وہ کتاب، وہ علم ظاہر کرو، فَتُظْهِرُونَ وَتُبَيِّنُوهُ وَتُبْرِزُوهُ، اس چیز کو کھول کے بیان کرو، دیکھو جی ہمارے پاس یہ کتاب ہے، اللہ کا لکھا ہوا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو ٹھیک ہو۔ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ فرما دیں گے تم لوگ جو ہو نہیں پیروی کرتے مگر اپنے وہم و خیال کی۔ وَالْمُرَادُ بِالظَّنِّ هَا هُنَا الْاعْتِقَادُ الْفَاسِدُ، یہاں گمان سے مراد کیا ہے کہ تم اپنے عقیدہ فاسد کی پیروی کرتے ہو، اپنے خیالات باطلہ کی پیروی کرتے ہو۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ تَكْذِبُونَ عَلَى اللَّهِ فِي مَا ادَّعَيْتُمُوهُ، اور تم اللہ پہ جھوٹ بولتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ باتیں گھڑتے ہو۔
قال علی بن ابی طلحہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ ولو شاء اللہ ما اشرکنا وقال كذلك كذب الذين من قبلهم ثم قال ولو شاء الله ما اشركوا فانهم قالوا عبادتنا الالهه تقربنا الى الله زلفى وغفر الله ان لا تقربهم. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں دراصل یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، یہ اللہ اور ہمارے درمیان میں واسطہ ہے، وسیلہ ہے، اللہ کے ساتھ ہمیں ملانے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ بات ان کی غلط ہے، یہ نہ واسطہ ہے، نہ وسیلہ ہے، نہ اللہ کے ساتھ ملانے والے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا يَقُولُ تَعَالَى شِدُ الْجَمَاعَةُ مِنَ الْأَجْمَعِينَ. اللہ نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو ساری مخلوق کو ہدایت پہ جمع کر دوں، اگر میں چاہوں تو ساری دنیا کو مومن بنا دوں، اگر میں چاہوں تو ساری دنیا کو موحد بنا دوں، لیکن یہ میرا نظام عالم ہے. کیونکہ مومن ہوں تب مومن کا مقام ہوگا جب مقابلے پہ کوئی کافر بھی ہوگا، سچ کا مقام تب ہوگا جب کذب ہو، نور کی عظمت تب ہوگی جب مقابلے پہ ظلمت اور اندھیرا ہو. یہ اللہ کا نظام ہے. اس لیے فرمایا قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین. یقول تعالی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قل لہم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مدنی آپ فرما دیں فللہ الحجۃ البالغہ ای لہ الحکمت التامہ والحجۃ البالغۃ فی ہدایت من ہدا واضلال من ضل. میرا مدنی آپ اعلان کر دیں کہ میرے اللہ کی حکمتیں ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس کو ہدایت دی ہے تو کیوں دی ہے، اور کسی کے مقدر میں گمراہی لکھی گئی ہے تو کیوں لکھی گئی ہے. یہ باتیں میرا رب جانتا ہے، اسی کی حکمت ہے، وہ علم والا ہے، وہ حکمت والا ہے، اس کے عمل پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ فَكُلُّ ذَلِكَ بِقُدْرَتِهِ وَمَشِيئَتِهِ وَاخْتِيَارِهِ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَرْضَىٰ عَنِ الْمُؤْمِنِ وَيُبْغِضُ الْكَافِرِينَ. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا اختیار ہے، اللہ کی مشیت ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن مومن کو محبوب رکھتا ہے اور کفر سے بغض فرماتے ہیں، کفر پہ راضی نہیں. کیونکہ اگر کفر پہ راضی ہوتے تو پھر 1,24,000 پیغمبر نہ بھیجتے، پھر اپنی کتابیں نہ اتارتے، پھر دنیا کو ہدایت کا سامان ہی نہ فراہم کرتے. ورنہ اللہ چاہے، ایک ہے اس کی قدرت، یاد رکھو، ایک ہے قدرت کہ کیا وہ ساری مخلوق کو مومن بنا سکتے ہیں؟ ہاں بنا سکتے، یاد رکھو. اسی لیے لوگوں کو بعض اوقات باتیں سمجھ نہیں آتی. ایک ہوتا ہے بیان اللہ کی قدرت کا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بھی اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اگر اللہ چاہے یہ ساری مخلوق فنا کر کے سارے کے سارے پھر دوبارہ پیدا کر دے اور سب مسلمانوں وہ قادر ہے، لیکن وہ اپنی حکمت کے تابع نہیں کرتے. اس کی حکمت ہے، ایک ہے اس کا قدرت ہونا، اس کا قادر ہونا، یہ الگ بات. ایک ہے نظام عالم کو چلانا. مثلا دیکھو، یوں سمجھو سورج نکل رہا ہے مشرق سے، مغرب کی طرف جا رہا ہے، مثال کے طور پر اللہ قادر ہے کہ اس کو الٹا بھی چلا دے. ایک ہے یہ کہنا کہ اللہ قادر ہے لیکن چلاتے نہیں، نظام ایسے بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں کہ اب رات کو دن بدل دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں کہ دن کو رات میں بدل دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں کہ پورے عالم کو فنا کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں کہ عالم کو دوبارہ پیدا کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں جو بندہ مر گیا آج اس کو قبر سے کھڑا کر دے. لیکن ایک نظام ہے کہ کھڑا وقت پہ کریں گے. ایک ہے قادر ہونا، ایک ہے اس کا فیصلہ ہو جانا کہ ہر چیز میں اپنے اپنے وقت پہ کروں گا. اس لیے سمجھا کریں کہ جب یہاں آیتیں آتی ہیں نا تو لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ جی اللہ تو قادر ہے، پھر اللہ نے کیوں نہیں ہدایت دی؟ بھئی اللہ نے جس کو ہدایت دی ہے اس کی حکمت ہے، اور جس کو گمراہ کیا ہے اس کی حکمت ہے. جو بندہ جس چیز کے قابل ہے اللہ نے وہی اس کو عطا فرمایا ہے. کیونکہ جب بندے کو پیدا کرنے والا خدا ہے تو جو آدمی یہ اینک بناتا ہے اس کو اس کے نقائص کا پتہ ہے
اس کی کمزوریوں کا پتہ ہے، اس کی اچھائیوں کا پتہ ہے، اس کے میٹیریل کا پتہ ہے، اس کی مدت استعمال کا پتہ ہے، تو اللہ نے بندے کو پیدا کیا تو وہ جانتے ہیں کہ اس میں کیا کیا صلاحیتیں ہیں اور ان کی کس صلاحیتوں کو میں نے اجاگر کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا ہے۔ جس کو کرنا ہے اس میں بھی حکمتیں ہیں اور نہیں کرنا ہے تو اس میں بھی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی آپ کہہ دیں للہ الحجۃ البالغہ، اسی کی حکمت تامہ ہے۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر تیرا رب چاہتے تو جو بھی زمین میں ہیں سارے کے سارے پکے مومن بن جاتے۔ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر تیرا رب چاہتا تو ساری کائنات کو ایک جماعت بنا دیتے۔ فَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، نہیں ان میں ہمیشہ اختلاف رہے گا، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت رحمتیں ہیں، اور اللہ نے اسی لیے تو اس نظام کو بنایا ہے تاکہ اختبار ہو اور امتحان ہو۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور اللہ کا حکم پورا ہوگا، اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ اللہ نے وعدہ کر دیا ہے کہ میں جن و انس سے جہنم اور جنت کو بھروں گا، تو آخر لوگ کافر بھی ہوں گے تو جہنم بھریں گے نا، اگر کافر ہوں گے تو جہنم میں جائیں گے، اگر سارے مسلمان ہوں تو جہنم کس چیز سے بھری جائے گی؟ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اس لیے فرمایا وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ ذَاكُ لَا حُجَّةَ لِأَحَدٍ عَسَى اللَّهُ وَلَٰكِن لِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ عَلَىٰ عِبَادِهِ۔ اس لیے حضرت ذاک فرماتے تھے کہ کسی بندے کے پاس دلیل نہیں جو اللہ کا نافرمان ہے، نافرمان کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ جی میں نے نافرمانی اس لیے کی ہے کہ اللہ نے لکھا تھا، نا، اللہ کے پاس حجت تامہ ہے تمام بندوں پر۔ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے قادر ہونا۔ مثلا یاد رکھو، اگر ایک آدمی چوری کر رہا ہے، اللہ قادر ہے کہ اس کو چوری نہ کرنے دے، یعنی اس کی قدرت میں تو کوئی شک نہیں، لیکن یہ چوری اپنے منشے سے کر رہا ہے اور اللہ اس کی چوری پہ راضی نہیں، کیونکہ اگر اللہ اس کے افعال سیئہ پہ راضی ہوں تو پھر سزا کیوں دیں؟ پھر اس کے لیے دنیا میں کیوں سزائیں مقرر کریں اور آخرت میں کیوں سزائیں؟ ایک ہے اس کی قدرت کا ہونا، قدرت کا ہونا الگ چیز ہے، نظام کا بنانا الگ چیز ہے۔ اور اس لیے فرماتے ہیں قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ أَيْ اُحْضِرُوا شُهَدَاءَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی بات بھی نہیں مانتے، اللہ کا قرآن بھی نہیں مانتے، تو ان کو کہو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارے پاس کوئی گواہ ہے تو لے آؤ کہ اللہ نے واقعی یہ چیزیں حرام کی ہیں، یعنی کوئی چیز ہے تو لے آؤ۔ أي هذا الذي حرمتم وكذبتم وافتريتم على الله فيه فإن شهدوا فلا تشهد معهم لأن إنما يشهدون هذا كذبا وزورا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی پہلے تو ان کے پاس کوئی گواہ ہے ہی نہیں کہ گواہ پیش کریں، اور اگر یہ جھوٹے سچے گواہ کھڑے بھی کریں تو آپ ان کی بات کی ساتھ شہادت کبھی نہ دینا، یہ جھوٹے ہیں، یہ زور بولنے والے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ أَيْ يُشْرِكُونَ بِهِ وَيَجْعَلُونَ لَهُ عَدِيلًا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ بھی اور آپ کی امت بھی کبھی ان لوگوں کی پیروی نہ کریں، کبھی ان کی خواہشوں پہ نہ چلیں، کبھی ان کے خیالات کی اتباع نہ کریں۔ جن لوگوں نے میری آیات کو جھٹلایا، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لے آتے، جو لوگ رب کے ساتھ شریک بناتے ہیں، ان کے پیچھے کبھی نہ چلیں۔ آپ مشرکوں کی اتباع نہ کریں، آپ مشرکوں کی پیروی نہ کریں، آپ ان مکذبین کے ساتھ کبھی نہ چلیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرما دیا۔ اور یاد رکھو کہ میرے محبوب تو کبھی نہیں چلتے کافروں کی خواہشات پر۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نہیں چل رہے اسی بات پہ قائم رہیں۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کبھی خطاب ہوتا ہے میرے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، یعنی خطاب تو ہوتا ہے میرے محبوب محمد مدنی کو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مقصود ہوتا ہے امت کو، یعنی امت کو ہدایت ہوتی ہے کہ آپ ایسا کبھی نہ کریں کہ کبھی مشرک، کبھی باطل فرقے کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلیں، بلکہ آپ اتباع کریں اس کتاب کی جو محمد مدنی لائے ہیں، یعنی اللہ کا قرآن اور فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔
بہت سارے سوال بچ گئے، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ بھی آج ان کو ختم ہی کر دیں انشاءاللہ، پھر وہ رہ جاتے ہیں، لوگ بیچارے چلے جاتے ہیں۔ اچھا جی، ایک آدمی پر اگر دم پڑ گئی ہے تو کیا وہ دم اپنے ملک میں بھی جا کر دے سکتا ہے؟ نہیں، یہ بات یاد رکھیں کہ دم جو ہے فَلْيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، بالکل کسی سارے کائنات میں کسی جگہ ذبح نہیں ہو سکتی، یعنی آپ مدینہ منورہ میں بھی ذبح نہیں کر سکتے، صرف حد حرم مکہ مکرمہ میں ذبح ہوگی، اور حرم کے فقراء کو تقسیم کر دیا جائے، کوئی امیر غنی پیسے والا دولت والا بھی نہ کھائے، اور جس پر دم پڑ گئی ہے جرمانہ وہ خود بھی نہ کھائے۔ باقی اپنے ملک میں جا کے چاہے آپ 100 بکری بھی ادا کریں تو دم ادا نہیں ہو سکتی۔ ایک دوسری بات ہے کہ یاد رکھیں کہ فرض محال دم پڑ گئی، لیکن آپ کے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، تو اللہ نے اس پہ رعایت دی ہے، آپ اپنے ملک سے جا کر بھی پیسے بھیج کے کسی کو وکیل بنا کے دم کرا سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بھی یاد رکھا کریں کہ ہر مسئلے پر دم نہیں ہوتی، بعض غلطیاں ایسی بھی ہیں جن پہ دم نہیں، صرف صدقہ ہے، بعض غلطیاں ایسی ہیں جن میں خیار ہے کہ دم چاہو تو دم دے دو، روزے چاہو تو روزے رکھ لو، تو اس لیے ہر غلطی کا بھی الگ الگ فیصلہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جی جب طواف کے آخری چکر میں ہم آئیں گے تو آخری چکر پر بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے، ہاں جیسے شروع کیا تھا اسی طرح ختم کریں گے، شروع بھی کریں گے آپ حجر اسود سے، اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، گویا آپ دونوں ہاتھ وہاں رکھ رہے ہیں اور ہاتھ لگا رہے ہیں اور بوسہ دے رہے ہیں، یعنی دل میں تصور یہ ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ جو لوگ تین دفعہ کرتے ہیں یہ منع ہے، بس ایک دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر، تاکہ کسی کا راستہ بھی نہ رکے اور آپ فوری طور پر چلے جائیں۔ جب شروع کریں تو اسی طرح اور ختم کریں تو اسی طرح۔ کہتے ہیں جی کہ دعا جب ہم کرتے ہیں تو دعا کرنے سے پہلے اور دعا کرنے کے بعد میں حضور پاک پہ درود شریف پڑھنا ضروری ہے؟ ہاں بالکل ضروری، کیونکہ علماء نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہی اعمال جاتے ہیں جو اچھے ہوں، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، جو اچھے کلمات ہیں، جو اعمال صالح ہیں وہی جاتے ہیں۔ اچھا، ہم جو دعا مانگ رہے ہیں پتہ نہیں ہماری دعا کیسے ہے، اس لیے علماء نے لکھا کہ اول بھی درود شریف پڑھو اور دعا کے آخر میں بھی درود شریف پڑھو، کیونکہ درود پڑھنا تو عمل صالح ہے، اس نے تو اوپر جانا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ ہماری دعا بھی منظور فرما لیں گے۔ تو اس لیے دعا کی منظوری میں آداب دعا میں یہ بات شرط ہے کہ ایک تو جب دعا مانگو تو بالکل دل اور زبان جڑی ہوئی ہو، یہ نہیں کہ زبان سے کہہ رہے ہیں اور پتہ ہی کوئی نہیں۔ دعا ان قلب لاہن، یعنی غافل دل کے ساتھ دعا نہ مانگیں، غفلت کے ساتھ جو دعا مانگی جائے اس میں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائیں۔ یعنی اس کی میں مثال دوں، مثلا ایک بڑے آدمی کے پاس، کسی ڈپٹی کمشنر، کسی گورنر وزیر کے پاس آپ کا کام پڑ جائے اور آپ جناب جب اس کے پاس جائیں، وہ پوچھے کہ جناب آپ کیوں آئے، آپ کہیں جی مجھے آپ کے ساتھ کام ہے۔ اچھا جی اچھا میں ان سے بات کر، اچھا ایک کام ہے میں ابھی آپ کو بتا، اچھا میں ادھر بھی آپ کیا، وہ جی میں آپ کو بتا دوں، آپ کا کام کرے گا یا پکڑ کے اندر کر دے گا؟ کہے گا کام میرے پاس آئے ہو، دیکھتے ادھر ہو، کبھی ادھر چھلانگ لگاتے ہو، کبھی ادھر سے بات کرتے ہو، کیا بکواس کر رہے ہو؟ تو جب ایک بندہ تیری یہ کیفیت برداشت نہیں کر سکتا تو اللہ کیسے قبول کر سکتے ہیں کہ دعا تو اس سے مانگ رہے ہو اور دل جناب ادھر لٹکا ہوا ہے کہ دکان کھلا ہے کہ نہیں کھلا، پتہ نہیں سودا بک رہا ہے کہ نہیں بکا، پتہ نہیں نوکر آج کب وقت پہ بھی آیا ہے کہ نہیں آیا، اچھا وہ گاڑی میں بھی پیٹرول تھا۔ یہ کون سی دعا ہے؟ یہ کون سی دعا ہے؟ یہ تو پھر اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ بے ادبی اور گستاخی ہے۔ وہ تو دلوں کو جانتے ہیں، ان کے تو سامنے ہیں ہمارے دل۔ اور دوسرا دعا کا یاد رکھو ادب کیا ہے کہ ایک تو خالص اللہ سے مانگنی
اور دوسرا دعا میں یہ بھی ادب ہے کہ اتنا چیخ چیخ کے نہ مانگو. تم اس خدا سے تو نہیں مانگ رہے ہو جو سننے والا نہیں. یہ جیسے طواف میں لوگ چیختے ہیں اللہم اللہ، یہ تو ناجائز ہے. ان اللہ لا يحب المعتدین. اللہ تبارک و تعالیٰ دعا میں تجاوز کرنے والوں کو اور چیخ چیخ کے مانگنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. دعا مانگو ادب سے. اذ نادى ربه نداء خفیا. اللہ فرماتے دیکھو میرا پیغمبر زکریا نے کیسے دعا مانگی. ایسا واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخفیا. جب بھی اللہ سے دعا مانگو تو عاجزی سے. اور حضور نے فرمایا یہ بھی آداب دعا میں شامل ہے کہ اگر رونا آ جائے تو سبحان اللہ، علم تبکو فتباکو. اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل تو بناؤ نا. یہ نہیں کہ کسی سے جاؤ تو قرضہ مانگنے کے لیے اچھا جی مجھے آپ سے 1000 قرضہ ضرورت ہے، اور دیتے ہو تو دو، نہیں دیتے تو یار میرا کام بھی چل جائے گا. یہ کوئی قرضہ ہے؟ یہ مانگنا ہے؟ یہ تو کوئی مانگنا نہ ہوا. یہ تو اس کا مطلب ہے تم اس سے ٹھٹھا اور مخول کرنے جا رہے ہو. تو اس لیے جب اللہ سے مانگو تو رو رو کے اور عاجزی سے اور گڑ گڑا کے، اور دل اور دماغ جو ہے اسی طرف متوجہ ہو کہ میں کیا مانگ رہا ہوں. اور اسی طرح آداب دعا میں شامل ہے کہ اس کے اول میں بھی درود پڑھو اور آخر میں بھی درود پڑھو. اسی طرح آداب دعا میں بھی شامل ہے کہ میرے مدنی اللہ کا پہلے حمد و ثنا بیان کرو اور آخر میں بھی اللہ کا حمد و ثنا بیان کرو. تسبیح پڑھو، تحمید پڑھو، تحلیل پڑھو، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا حی یا قیوم. اور یہ بھی آداب دعا میں ہے کہ اللہ کے ناموں کے ساتھ دعا مانگو. للہ الاسماء الحسنى فادعوه بها. اللہ کے جو نام ہے یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا حی یا قیوم. اور یہ بھی آداب دعا میں شامل ہے کہ جب دعا کرو تو اس یقین سے کرو کہ میں نے لینا ہے. اگر یہ شک ہونا کہ جی پتہ نہیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا، پھر بھی دعا منظور نہیں ہوتی. اللہ فرماتے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. جیسا گمان رکھتا ہے ویسے معاملہ کرتا ہوں. اگر اس کو میری رحمت پہ شک ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے دفع ہو. لیکن اگر ایک بندہ ہے وہ کہتے ہیں میرا اللہ تیرے دروازے کے سوا کسی اور سے مانگنا، تو نے شرک کر لیا، کفر ہے، جہنم ملتی ہے، تو تیرے بغیر مانگنے کا دروازہ ہی کوئی نہیں. اور تو نے خود حکم دیا ہے کہ ادعونی، مانگو میں دوں گا. تو حکم بلا کے کریم اپنے دروازے سے کبھی دھکا دیتا ہے؟ یقین کے ساتھ مانگو. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یعنی آپ دیکھیں کہ صحابہ سے لے کر ہمارے اساتذہ تک، یعنی آپ اگر سلسلہ اٹھائیں یعنی صحابہ سے لے کر ہمارے اساتذہ جن سے ہم نے علم پڑھا ہے، یعنی 1400 سال ہو گئے، ان سب نے یہ لکھا ہے کہ جو دعا ہم نے ملتزم پہ کی اللہ نے یقیناً منظور کی. تو پھر ہماری دعائیں منظور کیوں نہیں ہوتی؟ پھر ہمارے اندر بھی کھوٹ ہے نا. اور اسی طرح آداب دعا میں یہ بھی شامل ہو کہ تیرا کھانا بھی حلال، تیرا پینا بھی حلال، تیری زبان بھی پاک اور تیرا دل بھی پاک. اگر زبان گندی ہے تو پھر بھی دعا. دیکھو نا جی، یہاں تم گندگی لگا لو اور ادھر 2000 ریال تولے کا اتنے عود لگاؤ تو گندگی کی خوشبو تو زیادہ ہے. وہ بدبو جو ہے وہ خوشبو پہ غالب آ جائے. اسی لیے جب اندر حرام ہو تو میرے مدی نے فرمایا ایک وقت آ جائے گا مأکلو کا حرام و ملبسو کا حرام، تیرا کھانا بھی حرام، تیرے کپڑے بھی حرام. اور پھر تو لمبی لمبی دعائیں کرے گا یا رب یا رب. فرمایا انا یستجاب لہ، کہاں سے تیری منظوری آئے؟ کہ مانگنے والا تو خود حرام کھا کے کھڑا ہے تو منظوری کیسے ہے؟ یہ بھی آداب دعا میں ہے. اور یہ بھی آداب دعا میں ہے کہ خلاف شریعت دعا نہ مانگو. کیا مانا؟ یہ دعا مانگو کہ اچھا مولوی مکی مر جائے اس کی زمین مجھے مل جائے. یہ حرام، کیونکہ کسی کی موت تمہارے ہاتھ میں تھوڑی ہے، کسی کی جائیداد تمہارے ہے، یعنی شریعت کے خلاف. اور جی یہ بندہ جو ہے نا اس کی بیوی بڑی خوبصورت ہے، اللہ میاں مرے جان چھوٹے تاکہ اس کی بیوی بیوہ ہو میں شادی کروں. یہ حرام. سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی دعا شریعت کے خلاف بھی نہ ہو تب دعائیں منظور ہوتی ہیں. اور درود شریف تو ہر دعا کے ساتھ پڑھیں.
بلکہ ایک ہی بات یاد رکھیں کہ درود ہر وقت پڑھیں۔ افضل تو یہ ہے کہ وضو ہو، لیکن اگر وضو نہ بھی ہو تو گزارا تو ہو جاتا ہے، لیکن بعض علماء نے کہا اچھی بات نہیں۔ بہرحال وہ ادب والوں کا مقام ہے، تمہارا ہمارا تو وہ مقام ہے نہیں، وہ تو ادب والے عاشقوں کا مقام ہے نا، جن نے کہا تھا کہ 1000 بار بشو یم دہن بمشک گلاب، کہ میرے مدنی آپ کا نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ اگر 1000 بار بھی میں اس منہ کو گلاب سے دھو ڈالوں پھر بھی نام محمد لیتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور تم تو سگریٹ، یا رسول اللہ، اس سے بڑا کافر بھی آپ نے بھی دیکھا ہے دنیا میں؟ ایسا تو ابو جہل نے بھی کبھی نہیں کیا۔ میں قسم کھاتا ہوں ابو جہل نے سگریٹ پی کے کبھی حضور کا نام نہیں لیا۔ نہ یہ کون سا عشق ہے، سگریٹ ہاتھ میں اور جی حضور پاک کی سبحان اللہ جی قبلی والے کی زیارت ہوئی ہے جی، حضور نے روضے پہ بلایا، حضور نے ماشاءاللہ چھلا ہوا بادام مجھے ملا راستے میں، کہتا ہے آپ سے بات کرنی ہے۔ میں کہا جی فرمائیے۔ کہتا ہے جی میں نے حضور پاک کو خواب میں دیکھا ہے، سبحان اللہ۔ اب ایک آدمی حضور کا خواب سنا رہا ہے، میں کیا کروں؟ میں چپ کر کے کھڑا۔ اب وہ لمبا شروع ہو گیا، میں نے یہ دیکھا اور 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 ایسے روزہ مبارک کھلا، ایسے اذان کی آواز آئی، ایسی آواز تھی اور ایسی۔ خیر جب سارا خواب اس نے بیان کر لیا، میں ہل بھی نہیں سکتا، اگلا آدمی حضور کا نام لے رہا ہے، میں کیا کروں؟ اب وہ لمبی کر رہا ہے، چپ بھی نہیں کرتا، اختصار بھی نہیں کرتا، خدا کا بندہ بھی، آخر میرا بھی اور کوئی کام ہو سکتا ہے، میں طالب العلم آدمی ہوں، میں ایک طالب آدمی ہوں، میں نے ابھی گھر جانا ہے، پھر اگلے دن صبح کی سبق کی تیاری کرنی ہے، تو میرے حال پر بھی کوئی رحم شروع۔ اب میں مجبور، جب ختم ہو گیا تو میں نے بڑے ادب سے پوچھا، میں نے کہا حضور کی زیارت ہوئی، حضور کی داڑھی مبارک تھی؟ کہتا ہے جی کمال ہے، اس میں بھی کوئی شک ہے، حضور کی داڑھی تھی۔ تو میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آیا؟ پھر میں نے کہا تمہیں اس کے بعد بھی شرم نہیں آیا کہ چلو بھائی آپ جب تک حضور کو نہیں دیکھا تھا جو گناہ ہو گیا ہو گیا، اب تو حضور کو دیکھ لیا، داڑھی بھی آنکھوں سے دیکھ لی، اب تو حیا کر لوں؟ کہتے ہیں جی دعا کریں۔ میں نے کہا وہ زیارت کے خواب کی میں نے دعا کی تھی، بس کیا کریں، بس دعا کرو اللہ پاک رحمت کرے۔ بہرحال ہر حال میں درود پڑا کرو، ہم گناہگار ہیں لیکن حضور کی امت ہیں، اور گندی زبان سے نہ پڑھا۔ ایک بات ہماری پہلی زبانیں گندی ہیں، ان کو تھوڑا پاک رکھا کرو، یہ نہیں کہ سگریٹ بھی پیے آئے، حقہ بھی پی رہے ہو، پان بھی کھا رہے ہو، اور جناب جھوٹ بھی بول رہے ہو، ادھر آ یار آج کوئی فلم دیکھی ہے، اچھا اللہم صلی علی، یہ کون سا درود ہے؟ یہ کون سا درود ہے؟ کھڑے ہیں جناب یا نبی سلام علیکہ سلام، تو یار چلو رات شو بڑا چنگا لگا ہے، رات آ جائیں نا، یہ کون سا سلام؟ خدا کا خوف کرو، اللہ کو پیش ہونا ہے، اللہ کے دربار میں جانا ہے، کچھ ادب سیکھو۔ اچھا جی، ماہ رجب اور شعبان کی حدیث میں فضیلت ہے، ہاں جی چلو فضیلت ہے، ہم نے تو کسی سیاستہ میں پڑھی نہیں، ویسے بہرحال رجب اور شعبان بھی اللہ کے مبارک مہینے ہیں، حضور شعبان مبارک میں زیادہ روزے رکھتے تھے، تو لازمی بات ہے کہ برکت کا مہینہ ہے کہ سارے سال سے زیادہ روزے حضور رکھتے تھے۔ تو اسی طرح بعض علماء نے شب برات کے بارے میں بھی لکھا ہے، لیکن قرآن حدیث میں کوئی دلیل نہیں۔ اگر کسی آدمی کی بیوی مر جائے تو کیا وہ اس کو غسل دے سکتا ہے؟ اگر خامد مر جائے تو بیوی اس کو غسل دے سکتی ہے، اگر اور کوئی بندہ نہ بھی لے تو دے سکتے، یعنی کوئی بندہ ہی نہیں، صرف وہ میاں بیوی تھے، ان دو میں ایک مر گیا، اب ایک ہی بندہ ہے تو کیا کرے؟ وہی غسل نہیں دے گا تو کون دے گا؟ اگر اور آدمی موجود ہیں تو پھر غسل نہیں دے گا، مرد کو مرد غسل دے اور عورت کو عورتیں۔
سنت غیر مؤکدہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ جیسے سنت مؤکدہ، سب سنت ایک ہے، فرق اتنا ہوتا ہے کہ بعض سنتیں ایسی ہیں جو میرے محبوب نے نہیں چھوڑی، اور بعض سنتیں ایسی ہیں کہ کبھی آپ نے پڑھی ہیں اور کبھی آپ نے نہیں پڑھی، تو وہ مؤکدہ ہو گئی، وہ غیر مؤکدہ۔ طریقہ تو ایک ہے، نماز تو ایک ہے۔ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں کچھ لوگ جو ہیں ٹیکسی یا رکشہ یا گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور وہ ڈرائیوروں کو دیتے ہیں کہ بھئی گاڑی تم چلاؤ اور مجھے تم مثلا 100 روپے روز کے دو گے، تو ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ کرایہ پہ گاڑی دے رہے ہیں، اس میں کیا حرام ہے بھائی؟ بالکل حلال ہے، اس میں کیا ہے؟ وتر کی نماز پڑھتے وقت تو میں نے 3 رکعت کی نیت کی تھی، لیکن 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا، پھر یاد آیا، کھڑے ہو کے 3 رکعت پڑھ لی، پھر بھی وتر ہو گئے، کوئی بات کچھ بھی پھر بھی ہو۔ ظہر کی نماز کی پہلی 4 رکعت سنت جو ہے وہ احناف کے نزدیک، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت مؤکدہ، یعنی امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ظہر سے پہلے نہیں پڑھ سکے تو ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پہلے تو وہ 2 رکعت پڑھو جو ظہر کے بعد والی ہیں، تاکہ اس کی ترتیب میں تو فرق نہ آئے، پھر وہ جو 4 رکعت پہلے والی رہ گئی ہیں وہ بھی پڑھ لو، اور باقی ائمہ کے نزدیک مؤکدہ نہیں ہے، پڑھ لی تو الحمدللہ اور نہیں پڑھی تو الحمدللہ۔ کہتے ہیں جی بعض لوگ جو ہیں 27 رمضان شریف کو کھانا پکا کے مسجدوں میں بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے مولوی صاحب دعا کرو، تو سارا سال تو بزرگ تمہارے بھوکے مرتے ہیں، صرف 27 کی رات جو کھانا بھیجتی ہو تو باقی سال وہ کیا کریں گے غریب؟ اور اگر کھانے کا ثواب ان کو بھیجتے ہو تو سارا سال ثواب بھیجنے میں تمہیں کوئی جھگڑا ہے رشتہ داروں سے؟ یہی بدعت ہوتی ہے کہ 27 کی رات کو ہی بھیجنا ہے، 26 کو نہیں بھیجنا، 28 کو بھی نہیں بھیجنا، یکم رمضان کو بھی نہیں بھیجنا، یہی بدعت ہے۔ اسی لیے تو بدعت ہو گئی کہ تم نے ایک رات خود پابند کر دی، ورنہ سارا مہینہ خیرات کرو، سارا سال خیرات کرو، ہر وقت خیرات کرو، کوئی منع نہیں کرتا۔ میرا بھائی یہ تم جو لکھتے ہو نا اللہ کے بندے، یہ جو آدمی بھی لکھتا ہے پڑھا ہی نہیں جاتا نہ سمجھا جاتا ہے، تو میں کیا جواب دوں؟ کسی اور آدمی سے لکھوا لیا کرو۔ ایک رات قیام کے بعد احرام کھول سکتے نہیں کھول سکتے مجھے تو نہیں پتا، کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ پڑھا ہی نہیں جاتا۔ خدا کی بجلی سے آدمی مرتا ہے، اس کا بھی حساب ہوگا، اس کا کیوں حساب نہیں ہوگا؟ جس کو بجلی لگے بس حساب سے بھی پاک ہو گیا۔ انگریز کہتا ہے بادل سے بادل ٹکرانے کی وجہ سے گرج ہوتی ہے، کہتا ہے تو تم انگریز کی مان لو۔ میں تو کبھی بادلوں سے گیا نہیں، نہ بادلوں سے میں نے پوچھا۔ روایات میں یہی آتا ہے کہ فرشتے اللہ کے چلاتے ہیں، اس کی وجہ سے آواز پیدا ہوتی ہے، اللہ عالم۔ باقی ہو سکتا ہے کہ فرشتے بھی چلاتے ہوں اور بادل ٹکراتے بھی ہوں، بڑی بات نہیں۔ کسی چیز کو جو چلاؤ، آپ جو 200 بکریوں کو بھگاؤ تو بکریاں ایک دوسرے کو نہیں لگیں گی؟ لگیں گے۔ کیا بات مشکل کیا ہو گئی؟ کہتا ہے جی کہ آپ کا بعض میں روزانہ سنتا ہوں، آپ سے بعض لوگ ذاتی طور پر بیوی سے صحبت کے اور ایسے سوال بھی پوچھتے ہیں، تو اللہ کے حرم میں ایسے سوال پوچھنا اور ان کا جواب دینا جو ہے یہ اللہ کے گھر کے ادب کے خلاف ہے۔ اچھا تو یہ تو قرآن میں ہے، یسألونک عن المحیض ہے، اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ حیض والی عورت سے جماع کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ تو یہ بھی بے ادبی ہے قرآن میں۔ یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ بے ادبی ہے؟
شریعت کے بارے میں سوال معلوم کرنا جو ہے بے ادبی نہیں ہوتی. یہ تو قرآن میں موجود ہے. قرآن میں اللہ کے نبی سے اللہ فرماتے ہیں تو آپ سے میرے مدنی آگے لوگ پوچھتے ہیں کہ یسألونک عن المحیض، حیض والی عورتوں کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اس سے جماع کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ قل هو اذن، آپ ان کو بتا دو کہ یہ پلیتی ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض، حیض کی حالت میں عورت سے دور رہو. ولا تقربوهن حتی یطہرن، اور تم اس کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ عورت پاک نہ ہو جائے. اور جب عورت پاک ہو جائے فاتوہن من حیث امرکم اللہ، پھر تم جس طرح چاہو اللہ کا جہاں سے حکم ہے تم جماع کر سکتے ہو. تو قرآن میں لکھا ہوا. یہ بھی بے ادبی ہے. ایک عورت نے حضور پاک سے آ کے پوچھا، اس نے کہا یا رسول اللہ، اگر حیض میرا ختم ہو جائے اور حیض سے پاک ہونے کے لیے میں غسل کروں تو مجھے غسل کرنے کا طریقہ بتائیں کہ غسل کیسے کروں. حضور پاک نے فرمایا کہ پہلے تم کپاس رکھ لو اور پھر تسلی کرو کہ کیا کپاس میں کوئی خون کوئی قطرہ لگا ہے کہ نہیں لگا. جب یہ تسلی ہو جائے تو پھر اور کپاس پہ تھوڑی سی خوشبو لگا کے بھی اندر رکھ لو. تو اس عورت نے کہا حضور اندر کیسے رکھ لو، اندر کیسے کپاس رکھی جاتی ہے وہ بھی مجھے سمجھائیں. یہ کیا بے ادبی ہے بھائی؟ یہ تو دین میں تو کوئی بے ادبی نہیں، کوئی گستاخی نہیں. ہاں اگر پوچھنے والے کا مقصد گستاخی ہے تو وہ خدا کو جواب دے گا، ہم تو گناہگار نہیں. اگر سوال کرنے والے کی نیت جو ہے بے ادبی تھی، اگر سوال کرنے والے کی نیت محض چھیڑنا تھا تو وہ قیامت میں خدا کو خود جواب دے گا. عالم تو اس کے جواب دینے کا پابند ہے، وہ تو اس کو بتائے گا کہ کیا کرو. اسی طرح کئی ایسے مسائل ہیں اللہ کے نبی کی احادیث مبارک میں کہ آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ صحابی یعنی حضرت عمر جیسا آدمی، حضرت عمر، پتہ ہے کون ہے عمر؟ کہہ رضی اللہ عنہ. تم سن کے نام نہیں کہتے رضی اللہ، سنی بیچارے کی زبان سن ہے. انا للہ و انا الیہ. حضرت حسین کا نام ہے تو کہیں گے علیہ السلام. وہ اللہ کے بندے، علیہ السلام تو پیغمبر کے لیے ہے، حضرت حسین کے لیے تھوڑا ہے. اور کہیں گے حضرت امام حسین. نہ کس چیز کے حضرت امام تھے حضرت حسین؟ حضرت ابو بکر کے ساتھ تو امام نہیں آتا. کبھی زندگی میں آپ نے سنا ہے سنی کہے حضرت امام ابو بکر، حضرت امام عمر، حضرت امام عثمان؟ نہیں. سن ہے نا، سنی ہے سن سے، یعنی بدن سن ہو گیا، چاقو بھی مارو تو نہیں لگتا. اس لیے میں حضرت عمر کہہ رہا ہوں چپ کھڑے. او خدا کے بندے جن پہ قرآن نے کہا رضی اللہ عنہ اور تم نہ کہو. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا آدمی، یعنی جس کے بارے میں میرا محبوب کہتا ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو اللہ حضرت عمر کو بھی نبی بناتے. اتنا بڑا شان ہے. حضور کی خدمت میں آئے ہیں اور رمضان کا مہینہ ہے، کہنے لگے ہلک تو یا رسول اللہ، میں برباد ہو گیا برباد ہو گیا. حضور نے فرمایا عمر تمہیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگا حضور رات کا وقت تھا، میں گھر میں گیا، چاند کھلا ہوا تھا، میری بیوی جو تھی سین میں کھڑی تھی، اس کی ٹانگوں سے کپڑا اونچا تھا، میں نے دیکھا، میں صبر نہیں کر سکا، میں جماع کر بیٹھا، کیونکہ رمضان میں پہلے رات کو بھی جماع کرنا بنا تھا. اللہ پاک نے قرآن اتار دیا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. اللہ نے فرمایا میرا محبوب امت کو کہہ دو کہ رمضان کی راتوں میں بیوی سے جماع حلال ہے. اللہ کو پتا ہے تم سے صبر نہیں ہو سکتا. حضرت عمر کے رونے سے اللہ نے پوری امت پہ رحم کر دیا. تو اب دیکھو یہ کوئی بے ادبی ہے؟ وہ بتا رہے ہیں کہ جی میری بیوی ایسے کھڑی تھی، ایسے میری پنڈلی پہ نظر پڑی، ایسے میرا جذبہ ہو گیا، پھر میں برداشت نہیں کر سکا. یہ تو کوئی عیب نہیں میرا بھائی، آپ کو غلط فہمی ہے. ہاں سوال پوچھنے والے کا مقصد ادب ہو. حرم
شریف میں موبائل فون لانا جو ہے وہ باہر پھینک تو نہیں سکتے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ بند کر کے رکھا جائے تاکہ گھنٹی ڈسٹرب نہ کرے لوگوں کو۔ اکثر لوگ جو ہیں قرآن کو قالین پہ رکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے بندے، قرآن کے اوپر جلد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تم لکڑی پہ رکھ لیتے ہو اور وہ اگر اس جلد پہ رکھ لیتے ہیں تو کیسے گناہگار ہو گئے؟ کچھ سمجھا کرو نا۔ ان کا مقصد بے ادبی نہیں ہوتی، ان کو پتا ہے کہ یہ جلد اسی لیے بنائی گئی ہے کہ قرآن نیچے نہ رکھا جائے، اس کے اوپر آئے گدے پر، اور نیچے قالین بھی ہے۔ ان کا مقصد بے ادبی نہیں ہوتا۔ اس وقت پاکستان میں کون چوٹی کا عالم ہے؟ بڑے عالم ہیں، کوئی ایک عالم ہے پاکستان میں؟ خدا کا شکر کرو، ابھی تو علماء زندہ ہیں الحمدللہ۔ کراچی سے لے کر تورخم تک بڑے بڑے علماء ہیں۔ باقی سب سے بڑا کون ہے یہ تو اللہ جانتا ہے۔ باقی تو بڑے علماء ہیں، صرف کراچی میں دیکھ لو تو ماشاءاللہ کتنے علماء ہیں، لاہور میں دیکھ لو کتنے علماء ہیں، بڑے بڑے جامعات ہیں، بڑے بڑے مدارس ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تو اسلامی نظام کے لیے دعا یہ کرو، یا رکھو اسلامی نظام تب آئے گا جب ہم اسلامی نظام چاہیں گے۔ ایک بات یاد رکھو، جب تک عوام اسلام نہیں چاہیں گے تو اسلام کہاں سے آئے گا؟ جب ووٹ دینے کا وقت آتا ہے، ووٹ تو تم دیتے ہو پیسے والے کو، جاگیردار کو، جابر کو، فرعون کو، علاقے کے سب سے بڑے غنڈے کو، اور اسلام کہاں سے آئے گا؟ تو اگر تم اسلام چاہتے تو اسلام کو ووٹ نہ دیتے۔ اسی لیے حضرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ تقریریں میری سنتے ہیں، ووٹ ذمہ داروں کو دیتے ہیں۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں تقریر کر رہا تھا کہ اللہ نے اگر ہمیں حکومت دے دی، ہم شراب بند کر دیں گے، زنا بند کر دیں گے، چکلے بند کر دیں گے، سود بند کر دیں گے، حرام بند کر دیں گے۔ میرے سامنے ایک بوڑھا سا پنجابی بیٹھا ہو تو سر مار گئے۔ تو جب میں نے تقریر ختم کی تو شاہ جی غصہ آ گیا، انہوں نے پکڑ لیا، بابا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا یہ سارا کچھ تو بند کر دو گے، پاگل ہیں تمہیں ووٹ دیں گے۔ انہوں نے کہا تم چکلے جو بند کر دو گے، یہ 50% تو چکلے والی پارٹی ہے، یہ تمہیں ووٹ کیوں دے گی؟ پاگل ہو گئے ہیں۔ 50% سود کھانے والے ہیں، حرام کھانے والے ہیں، گانا سننے والے ہیں، تم تو سب بند کر دو گے، انہوں نے جہنم میں رہنا ہے کیا؟ یہ تمہیں ووٹ نہیں دے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ تو ہی پتر بن گیا، تم خود اسلام نہیں چاہتے، بلکہ خدا کے گھر میں بیٹھ کے میں ڈرتا ہوں، اللہ کرے میری بات غلط ہو، اللہ کا کعبہ میرے سامنے، میرے خیال ہے تمہارے ملک کا مولوی بھی کوئی اسلام نہیں چاہتا، میرا خیال ہے، یعنی اللہ کرے غلط ہو، میری بات غلط ہو، خدا کرے۔ لیکن جو میرا تجربہ ہے، آخر میں بھی تو تمہارے علاقے کا ہوں کہ اوپر سے تو نہیں اترا ہوں نا، میرا خیال ہے آپ کا کوئی مولوی بھی اسلام نہیں چاہتا، یہ صرف اسلام کا نام لیتے ہیں کہ روٹی کھاتے ہیں نا بیچارے اسلام کے نام پر، ورنہ اسلام چاہتے تو یہ کیا ساوی پگڑی الگ اور نیلی پگڑی الگ اور کالی پگڑی الگ اور بریلوی مسجد الگ اور دیوبندی الگ اور اہل حدیث الگ اور تبلیغی الگ، ان سب کا قرآن الگ ہے نا، ان سب نے ہر الگ الگ نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا۔ ایمان سے کہو ٹھنڈے دل سے، جتنے بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، تبلیغی ہیں، جتنے کالی پگڑی ہے، نیلی ہے، ساوی ہے، بھگوی ہے، کوئی ہے، ایمان سے کہو ان سب کا نبی کون ہے؟ ایک ہے یا اور ہے؟ خدا، کعبہ، قرآن، تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ یہی عرس شرس کا نہ، کل خانی عرس شریف، کل خانی شریف۔ او میاں قرآن تو لے آؤ، اسلامی نظام بنا دو، عرس والے عرس کرتے رہنا، جو وہابی ہیں وہابی رہیں گے، اور کیا ہو گیا؟ کٹھے تو ہو جاؤ نا، مرو نہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ فاسق فاجر ایک ممبر کھڑا ہوتا ہے اور اسلام والے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ 10، یہ 10 ہزار ووٹ لے کے، لاکھ ووٹ ضائع کریں گے، وہ 11,000 ووٹ لے کے جیت جائیں گے۔ یہ مولوی بھی نہیں چاہتے اسلام، یہ نام لیتے ہیں اوپر سے۔ اسلام چاہیں تو اپنی زکوٰۃ کا حساب دیں گے، اسلام چاہیں تو جو ان کو مزارات بیچتے ہیں، مجاور بن کے بیٹھے ہیں، کبھی حساب دیا ہے انہوں نے؟
او بابا کوئی نہیں چاہتا اسلام، بس دعا کرو اللہ پاک اپنی رحمت سے نافذ کر دے، اور وہ بھی رحمت کیوں کرے جب ہم نہیں چاہتے؟ حج تمتع میں قربانی کی، سارے کام پورے کیے، طواف زیارت کیا، 2 رکعت نہیں پڑھے، کوئی بات نہیں، جب یاد آئے پڑھ لو۔ کیا مسلمان کی غیر مسلم سے بصورت جنگ یا کسی اور مجبوری میں مدد لے سکتا ہے؟ لے سکتا ہے۔ حضور پاک نے یہودیوں سے معاہدے کیے۔ ایک شادی شدہ آدمی کتنا عرصہ بیوی سے دور رہ سکتا ہے جتنا دونوں صبر کر سکتے ہوں؟ ایک آدمی ہے اس کو سال خیال نہیں آتا، ایک آدمی ایک رات بھی نہیں گزار سکتا۔ یہ ہر آدمی کے اپنے اپنے حالات ہیں۔ جتنے دیر دونوں زنا سے بچ سکیں، ایک عورت ہے کثیر الشہوت ہے، وہ 1 ہفتہ بھی نہیں گزار سکتی، ایک عورت ہے بیچاری ٹھنڈے بارد مزاج کی ہے، اس کو سال خیال ہی نہیں آتا۔ تو یہ تو آپ کے اور بیوی کے حالات پر ہے۔ ویسے شریعت میں یہ ہے کہ 6 مہینے سے زیادہ جدا نہ ہو۔ جمرات 3 ہیں، بڑا، درمیانہ، چھوٹا، باپ ماں بیٹا ہے۔ کہتے ہیں یہ باپ ہے بیٹا ہے ماں ہے، ہمیں تو نہیں ملے۔ یہ 3 جگہ تھی جہاں ابراہیم علیہ السلام کو پہلے یہاں روکا، پھر یہاں روکا، پھر یہاں روکا، یہاں زیادہ زور لگایا، اس سے کم زور ہوا، پھر تھوڑا زور اور کم پڑ گیا، ابراہیم نہیں رکے، چلے گئے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے۔ تو انہی جگہوں پر اللہ نے ربی رکھی۔ یہ نہیں کہ ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، ایک ماں ہے۔ میں 3 سال سے بیمار ہوں، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ دعا قنوت اگر بھول جائے وتر میں، احناف کے نزدیک سجدہ سہو ہے، کیونکہ دعا قنوت واجب ہے۔ میاں بیوی ہر صحبت کے بعد غسل کر لیں یا 2-3 دفعہ ملنے کے بعد، کوئی بات نہیں، آخر میں کٹھے ایک ہی دفعہ کر لیں، مرضی ہے، ہر دفعہ کرے مرضی ہے۔ لیکن تم لوگ خیال رکھا کرو، وہ پہلے زمانے کے لوگ تھے جو ہر دفعہ غسل کر لیتے، تم انشاءاللہ تیسرے غسل پہ فوت ہو جاؤ گے۔ ہاں، تم خیال رکھنا، وہ طاقت والے دور چلے گئے۔ وہ دور تھا، وہ قوی لوگ تھے، طاقتور لوگ تھے، اللہ نے ان کو اجزا دیے تھے، اللہ پاک نے ان کو اتنی قوت دی تھی، اتنی طاقت دی تھی کہ وہ ہر دفعہ بیوی کو مل کے غسل کرتے تھے تاکہ کچھ تو طبیعت ٹھنڈی ہو جائے۔ تم تو انشاءاللہ مسام کھلے ہوئے ہوں گے، پسینہ پسینہ ہو گئے، اس کے بعد غسل کرو گے، تیسرے غسل پہ انشاءاللہ قبرستان۔ اگر میاں بیوی صحبت کرنے سے پہلے کپڑے اتار دیں کوئی بات نہیں، نہانے کے وقت نہ ملنے پر ناپاک کپڑے پہن لیتے ہیں کوئی بات نہیں، کپڑے نہیں پلید ہوتے جب تک کہ اس کو کوئی مادہ نہ لگے۔ نظر کی صلات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بادشاہ، محمد، وزیر، اہل، کوتوال، دیوان، دستگیر، یہ سب کفر ہے، خالص شرک، خالص۔ حضور پاک کو کافروں نے بھی دعوت کیا، ہاں بالکل کیا، کئی دفعہ کیا۔ ساری زندگی ابھی طالب کافر نہیں تھا، نہیں کھاتے رہے حضور اس کا کھانا۔ حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے والد کا نام نعمان ابن ثابت، آپ کا نام نعمان تھا، باپ کا نام ثابت تھا۔ برے خیالات کے ساتھ، شہوت کے بغیر اگر قطرے گر جائیں تو وضو ٹوٹتا ہے یا غسل؟ جب برے خیال آئے تھے تو شہوت کے بغیر کیسے ہو گیا؟ ایک بات یاد رکھو کہ منی وہ ہوتی ہے جو عضو سے ٹپک کر نکلے اور اس کے بعد عضو مر جائے، وہ منی ہوتی۔ ایک ہے کہ شہوت آئی، انتشار ہوا، مادہ لیسدار بہ گیا، یہ مزی ہے، وضو کافی ہے، غسل کی ضرورت نہیں۔ بیوی کی بھانجی جو ہے وہ تمہاری کیا لگتی ہے، لیکن ماموں اور بھانجی کو اکٹھے جمع نہیں کر سکتے۔ وطروں کی احناف کے نزدیک قضا ہے۔ اگر مجھے 1 رکعت ملی ہے نماز کی تو باقی جو چھوٹی ہیں اسی طرح پوری، جو ان میں پڑھنا تھا وہی سب میں پڑھنا ہے۔ اگر میاں بیوی نے مثال، اللہ معاف کرے، خامند نے بیوی کو الٹی طرف سے استعمال کیا ہے تو نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اللہ کی لعنت ہے۔ اگر بیوی اور میاں صحبت کریں
لیکن بیوی کو لطف حاصل نہیں ہوا یا بیوی کو انزال بھی نہیں ہوا، لیکن غسل دونوں کریں گے۔ میں نے اپنے بھائی کو قرضہ دیا ہوا ہے، 3 سال ہو گئے ہیں، مجھے ملنے کی امید نہیں ہے، تو اس کی زکوٰۃ کیسے دوں؟ نہ دو، جب مل جائیں تو سارے سالوں کی ادا کرو۔ اگر قرضہ ہی ڈوب گیا، زکوٰۃ ہے ہی نہیں، اصل ہی ڈوب گیا، پھاڑ دیا کرو نا، پھر رہ جاتے ہیں۔ ایسی کوئی حدیث ہے جو ضعیف بھی نہ ہو، رفع یدین ثابت ہو؟ دونوں حدیثیں ہیں الحمدللہ، کرنے کی بھی نہ کرنے کی بھی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں سب کے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں بھی ہے، کبھی کرتے تھے اور کبھی نہیں کرتے تھے۔ میں نے 2 سال قبل اللہ کے نام پر ایک بھینس خرید کر کے ذبح کا ارادہ کیا تھا۔ اگر اللہ کے نام پہ کیا تھا ضرور کرو، نہیں ہے بھینس تو خرید کر کے کرو، جو نیت کی تھی وہی کام کرو۔ مجھے نہیں سمجھ آیا آپ نے کیا لکھا ہے۔ خمیس کا رات عشاء ہے، 2 نفر احرام والا میرے قریب بیٹھ گیا، تیسری رکعت میں بیٹھ گیا، مجھے پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم جب صبح کی ڈیوٹی کے لیے اٹھتے ہیں، نیند سے بیدار ہوتے ہیں، تو نماز کھڑی ہوتی ہے، آ کے نماز میں مل جاتے ہیں، تو نماز کے فوراً بعد 2 رکعت سنت پڑھ لو، یا سورج نکلنے کے بعد پڑھ لو۔ اگر ہم عصر کی اور عشاء کی غیر مؤکدہ سنتیں پڑھیں تو احناف کے نزدیک پہلے قاعدہ میں اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے، آخر میں پھر پورا تشہد پڑھیں گے۔ ہم میقات احرام میقات سے باندھ کے آئے، مکے میں نماز جماعت سے چلا گیا، پھر ہم نے جماعت سے نماز ادا کیا، تو ہمارا امام جو ہے سر نماز دیا تو کیا، یعنی اس کے سر پہ کپڑا نہیں تھا، کوئی بات نہیں، احرام میں ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے کچھ ریال ملے ہیں، مالک کا پتہ نہیں، خیرات کر دو۔ میں سیلز مین ہوں، تاش بیچنا حرام ہے۔ نماز جنازہ میں پہلی تکبیر اگر چھوٹ جائے، جب امام سلام پھیر لے تو جلدی جلدی اللہ اکبر کہہ کے تکبیریں پوری کر دیں۔ ہمارے ہاں جو لوگ شہید کی قبر پہ جھنڈے لگاتے ہیں، بالکل بدعت ہے۔ اگر سنت ہوتی تو سب سے زیادہ حقدار سیدنا حمزہ تھے۔ ملتان سے عمرے کی نیت کر کے آیا ماشاءاللہ، لیکن احرام کے بغیر حرم داخل ہو گیا، تو کیا کرنے آئے تھے تم؟ پھر میں نے سر مڈا لیا ماشاءاللہ، احرام باندھا نہیں، عمرہ کیا نہیں، سر پہلے مڈا لیا حضرت نے۔ پھر جا کے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، عمرہ ہو گیا، ایک بکری دم بھی ادا کرو، لیکن تم اصل عمرے سے محروم ہو گئے جو میقات سے کرنا تھا۔ شیطان کو کنکریاں مارنے گیا، 4 ماری، ریلا آیا، دور ہو گئے، باقی کنکریاں نہیں ماری، میں نے شوہر کو دے دی کہ وہ مارے، اگر خاوند نے ماری ہے تمہارے بدلے میں تو ادا ہو گئی۔ میرے کا مکان کے ساتھ سرکاری رقبے میں مسجد بنائی گئی ہے، پورے گاؤں والے کی صلاح مشورے کے ساتھ، صلاح مشورہ تو ہے لیکن سرکار سے بھی اجازت لی کہ نہیں، سرکار سے اجازت لو اور زمین کے پیسے سرکار کو داخل کرو، ورنہ نماز ناجائز ہے۔ ہمارے انڈیا کے ملک میں جو شوگر کے ملے ہیں، ان میں جب وہ چینی بناتے ہیں تو اس میں کتے اور گائے ان کی ہڈیاں بھی مکس کر کے بناتے ہیں، ایسی چینی حرام ہے، کیونکہ کتا نجس العین ہے، اس کی ہر چیز ناپاک ہے۔ اعتکاف کی نیت، اعتکاف ایک وہ ہے جو رمضان میں ہوتا ہے، وہ تو عشر الاخر میں ہے۔ اچھا، کبھی کبھی حضور نے 20 دن کا بھی اعتکاف کیا، تو معلوم ہوا کہ اعتکاف 10 دن میں پابندی نہیں، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اگر کسی 1 دن کا کرے گا تب بھی ہوگا، 1 گھنٹے کا کرے گا تب بھی ہوگا۔
اگر وضو کرنے کے بعد منہ سے خون آ گیا پھر دوبارہ وضو کریں. میں عالم کا کورس کر رہا ہوں، کچھ ساتھی مجھے کہتے ہیں کہ جہاد پہ جاؤ، ابھی تم اپنا علم پورا کرو. وقت زوال یہاں یوں سمجھ لیں کہ عین 12 بجتے ہیں نا، عین سورج 12 کے بعد زوال ہو جاتا. اگر حج اور عمرے پہ آئیں تو مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھنا نہ واجب ہے نہ فرض ہے، لیکن فضیلت ہے، اللہ نصیب کرے.